بألسنتكم وألوانكم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زبان عطا کی ہے۔ زبان میں اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیاں عطا کی ہیں۔ انسان زبان پر کوئی چیز رکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ ترش ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، کس طرح کا اس کا ذائقہ ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 40,000 سے زیادہ سوراخ ہیں زبان کے اندر جو انسان کے ذائقے کو بتاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے زبان کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ وہ گوشت کھا رہا ہے، وہ دال کھا رہا ہے، ذائقہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اگر اللہ نے زبان کا ذائقہ عطا کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور زبان اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ گفتگو کرنے والا سیالکوٹ کا رہائشی ہے، یہ گفتگو کرنے والا فیصل آباد کا باشندہ ہے، یہ گفتگو کرنے والا گوجرانوالہ کا رہنے والا ہے۔ اس کے انداز تکلم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور کس جگہ کا رہنے والا ہے۔ اور کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ عربی میں کر رہا ہے، وہ فارسی میں کر رہا ہے۔ سب بولیوں کو اللہ رب العزت سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور ان کو جو دعائیں کر رہے ہیں ان کو عطا کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں بیت اللہ، اللہ آپ کو مکہ مدینہ لے جائے، جب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں وہ اردو میں مانگ رہا ہے، وہ اللہ سے پنجابی میں مانگ رہا ہے، وہ عربی میں مانگ رہا ہے، وہ کس انداز میں باتیں کر رہا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہ زبان جب بندہ صبح اٹھتا ہے نا تو یہ زبان سارے جسم کے سامنے التجا کرتی ہے کہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے، آج ہم یہ پورے جسم کو کسی سے پٹائی نہ کروا دینا، مارنا پڑوا دینا۔ کیا وجہ ہے کہ بندہ گفتگو کرے تو کسی سے ایسی گفتگو کرے جو کسی کو اچھی نہ گزرے، یا کسی کو گالی نکال دے، یا کسی سے اوکھے انداز میں بات کر دے، اس کو اس کی بات ناگوار گزرے، اس زبان کی وجہ سے اس کی پٹائی ہو گئی۔ اور اس زبان کی وجہ سے آپ دیکھیں کئی قتل و غارت ہو رہے ہیں، برداشت بھی نہیں رہی۔ جس نے مجھے گالی نکالی تھی میں نے قتل کر دیا، اس نے ایسا کیا تھا میں نے اس کا سر پھوڑ دیا۔ یہ زبان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نہ چاہتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیتا ہے، ساری زندگی عبادتوں میں اس کی گزری ہوتی ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ سجود کرتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے، لیکن آخر میں زبان سے ایسا جملہ نکال دیتا ہے جو اللہ کو ناپسند گزرتا ہے، اور اس کے ایک جملے کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، ساری زندگی کی باتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بندہ ہے ہمیشہ پیاری بات کرتا ہے، خوبصورت گفتگو کرتا ہے، اچھے انداز میں لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، وہ زیادہ نیکیاں بھی نہیں کرتا، لیکن ایک پیارا جملہ ایسا کہتا ہے جو اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس کا ایک جملہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، بڑے کہتے ہیں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، سوچ بوجھ کے پھر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ جب بندہ زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جو بندہ زبان کا غلیظ استعمال کرتا ہے وہ بندہ دنیا میں بھی ناکام ہے، کل قیامت والے دن بھی ناکام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔